حافظ علی و اصغر وہ بھی ہے میرے رہبر، اسلام کا وہ پرچم لے کر گئے ہیں گھر گھر۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، فرمائیں۔ فری ہیں؟ ہاں بولیں بولیں۔ حافظ صاحب، ایک بغیر نام والا مولوی ہے، ہوں اس نے آپ کی گفتگو کے اوپر بکواس کرتے ہوئے جو ہے اپنے چینل پر ڈالا ہے، ہاں تو اس سلسلے میں تھوڑی گفتگو کرنی تھی۔ بتائیں، کون سی گفتگو، کیا حوالہ دیا اس نے؟ وہ کوئی بغیر نام کا مولوی ہے، وہ خود ویڈیو بنا کر اپنی آپ کو بریلویت سے فائد کر دیا اس میں۔ بغیر نام کا مولوی؟ ہاں، بغیر نام کا کیوں، مولوی اس ہے۔ کے ماں باپ پر یقین نہیں ہے کہ جو نام نہیں نام بتاتا اس کو، نہیں نام نہیں بتاتا، نام بتانے سے گھبراتا ہی ہے۔ تو اس کے والدین نے جو نام، اس کے والدین جو نام رکھا ہے، اس کے والدین پر یقین نہیں ہے، اس کو نام بہت اتنا برا، شاید وہی ہوگا۔ اس کے والدین نام سے بھروسہ بتاتا نہیں ہے، اپنے کسی چینل پہ وہ نام نہیں بتایا اپنا۔ اچھا، مطلب ان کے والدین پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، اتنا گندا نام رکھا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، کیا حوالہ دیا اس نے؟ پہلے تو اس نے آپ کی افتخار رضا سے بات ہو رہی تھی گفتگو، ہاں ہاں، اس گفتگو کے متعلق اس نے جواب دیا ہے۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ نصر الدین کے متعلق ابو ایوب قادری صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بریلوی نہیں تھے، اور آپ جو ہے اس کو بریلوی کہہ رہے تھے۔ اچھا، ایسا بولا ہے؟ افتخار رضا، ہاں۔ اچھا، پہلی بات تو ہے، ہوں، میں اس پر تبصرہ کروں، میں سنتا ہوں مولانا یہ راغب قاسمی صاحب جو ہے اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور اتنا ذلیل ہوتا ہے وہ کہ مت پوچھو۔ اور جب یہ کہتے ہیں مولانا راغب صاحب قاسمی کہ بغیر نام کا مولوی، بڑی ہنسی آتی ہے مجھے، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے شاید کسی اپنے اہل سنت جماعت دیوبند کے علاقے میں ہوگا شاید، جو نام چھپا کر رکھتا ہے، کہیں وہ کوٹ نہ دیا جائے وہ۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلی بات یہ اپنی پہچان چھپا رہا ہے۔ ہاں، کوٹ نہ دیا جائے، اس لیے نام نہیں بتاتا ہے وہ، اور ویڈیو میں بھی نہیں آتا اس طرح یہ مولانا راغب صاحب آتے ہیں۔ ہاں ہاں، دوسری بات، وہ نمبر بھی نہیں دیتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے کبھی کوٹا گیا ہوگا شاید، اس لیے نام نہیں بتاتا ہے وہ، صحیح ہے، ہاں۔ اور اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھ کے کوئی تمہارا کوئی جواب نہ دے، آمنے سامنے ہاتھوں ہاتھ حوالہ بھیج کر کے جس طرح میں دیتا ہوں، اس طرح اس کو ذلیل نہ کرے کوئی، اس لیے وہ نمبر بھی نہیں دیتا ہے، نام بھی نہیں بتاتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح یہ ہمت اگر ہوتی، اس طرح ہم چیلنج کرتے ہیں، اس کی ضرورت میں کوئی نہیں ہے ایسا کہ بھائی فون کر کے چیلنج کرے، فون میں بات کرنے کے لیے حوالہ واٹس ایپ میں بھی چلا جائے گا۔ اگر اس کو اتنا شوق ہے کہ اپنے مولویوں کو رضا خانی سے نکالنے کا، اور اکیلا اپنے مسلک پر قبضہ کر لے، اور آ کے اس کے بڑے بڑے مولویوں کو نکال دے وہاں سے، ایسا میں نے ساتھیوں نے بتایا مجھے، ضیاء القرآن کا جو مصنف جو ہے کرم شاہ اظہری، اس کو بھی بریلوی سے نکالا ہے، ہمارے گھر کا حوالہ دے کر اس نے کہا کہ بریلوی سے بریلوی نہیں ہے۔ خیر، تو وہ کوٹا گیا شاید میرے ہاتھ سے، اس لیے وہ اپنا نام بھی نہیں بتا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو نصیر الدین گولڑوی کو جو نکالا ہے بریلوی سے، ہاں، بھائی مسلمان بنا کر رکھا اس کے مجدد نے کس کو؟ اس کے مجدد نے تو بہت ساروں کو نکال دیا، یہاں تک کہ خود رضا خناسیوں کو اپنی اس کی فرقت سے نکال دیا۔ یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، ورنہ جب مسئلہ آئے، جب جواب مانگے گا ہم سے کہ کس کو پوری رضا خانیت کو اس کے مجدد نے اس کے دھرم سے نکالا ہے۔ اور جب اگر اس کی ہمت ہے بغیر نام کے مولوی کے، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ کتی کا دودھ نہیں پیا ہے، تو علی اصغر چیلنج کرتا ہے، تو حوالے کی بہت یہ کرتا ہے نا کہ تیرے پاس یہ حوالے ہے، علی اصغر مکار قضا کیا کہتا ہے وہ، ایک مرتبہ میرے سے مقابلہ کر لے فون پہ، صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر کے اگر لعنت نہیں بھیجے گا تو میں اپنا نام جو ہے لینا چھوڑ دوں گا، پہلی بات۔ اب اس نے جو کہا ہے، اب اس نے حوالہ آج بھیجا ہے آپ نے، یہ اس نے ہماری کتاب کا حوالہ دیا ہے، جیسا کہ بریلوی پیر نصیر الدین نصیر صاحب اور پیر سیف الرحمان خراسانی نے بھی کہا کہ میں بریلوی نہیں ہوں۔ بھائی یہ نئی بات کیا ہے؟ اس کا مولوی خود کہتا ہے، اس کا مولوی خود کہتا ہے، کوئی تم کو اگر بریلوی کہے تو شدت سے مخالفت کرو۔ کیا اس کا خلاصہ یہ ہوا کوئی رضا خانی بریلوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا اس نے کہ نصیر الدین سالوی بریلی نہیں ہے، یہ کون لکھا؟
حضرت علامہ مولانا ابو قادری صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا اس نے، اور نصیر الدین سیالوی کو بریلوی سے نکالا ہے وہ. تو صرف وہی نہیں نکلا بلکہ بغیر نام کا مولوی رضا خانی سے نکلا ہے. کیوں کہ اس کا مولوی عرفان مذہب و مسلک مع عرفان حقیقت، اس میں جو یاسین اختر مصباحی، اس یاسین اختر مصباحی کو بھی رضا خانی سے نکال کے بتایا بغیر نام کا مولوی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 میں لکھتا ہے کہ اہل سنت کو وہابیہ دیابنا بریلوی کہتے ہیں. اگر کوئی تم کو بریلوی کہے تو شدت سے انکار کرو کہ میں بریلوی نہیں ہوں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ میں بریلوی نہیں ہوں. شدت سے انکار کرو، میں بریلوی نہیں ہوں، میں اپنے لگا رہا ہوں. انکار کرو مطلب یہ ہے کہ بریلوی نہیں ہے، کوئی دنیا میں بریلوی ہے ہی نہیں. تو یہ تمام رضا خانی تو بریلوی سے نکل گئے. یا بغیر نام کا مولوی چاہتا ہے کہ سب کو بریلوی سے نکال کر کے خود اکیلا اپنے مذہب پر قابض ہو جائے. اس کا مولوی یہ یاسین اختر مصباحی خود کہہ رہا ہے کوئی بریلوی نہیں ہے. کہ تم کو جب کوئی دیوبندی اور وہابی تم کو بریلوی کہے تو شدت سے انکار کرو، کہو کہ میں بریلوی نہیں ہوں. کیا اس کی کیا اوقات ہے بغیر نام کا مولوی جو اپنا نام بتانے ڈرتا ہے وہ؟ اپنی پوری ضروریت پوری بریلویت آپ سے جب کاپتی ہو تو اس کی کیا ہے؟ یہ کیا جواب دے گا میری ویڈیو کا، میری گفتگو کیا جواب دے گا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ بتاؤ. ایک مولوی کو بچانے کے لیے کوئی کیا نام بتایا اس کا جس کو آپریشن کیا تھا میں نے؟ نہیں، وہ جو اپنے پر اس کی اس کا نام تھا افتخار رضا، افتخار رضوی، مفتی افتخار. اتنا کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا وہ، اور اس کو بچانے آیا. اور نصیر الدین سیالوی کو ہماری کتاب بریلوی سے کیا نکالا؟ پورے رضا خانہ سے بغیر نام کا مولوی خود بریلوی سے نکل گیا. مکاری میرے سامنے کرے گا وہ. اس کے مجدد کی مکاریت میرے سامنے نہیں چلی. دھجیاں اڑا دیے میں نے. حسام الحرمین کو میں نے 7 طبق میں یہ تحت الثری تک پہنچا دیا میں نے. صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی اور ایک حوالہ اس پر میں جو ایک حوالہ دے دوں. اس کی کتاب ہے ہدیہ بریلویت پر ایک نظر. اس کتاب کے صفحہ نمبر 42 کے اندر لکھتا ہے حالانکہ کسی سنی نے حضرت پیر گولڑوی علیہ الرحمہ کا انکار و تکفیر ہرگز نہیں کیا ہے. اچھا بتاؤ. یہ میں دیکھو اب حوالہ دے رہا ہوں، رکو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ہدیہ بریلویت کے اندر یہ میرا جواب دے گا. دیکھیں نشان لگایا، دیکھیں کیا لکھا ہے. حالانکہ کسی سنی نے، اور یہ مطلب کسی سنی نے اگر پیر گولڑوی صاحب کو کا انکار نہیں کیا، غیر معتبر نہیں کہا، بریلوی سے نکالا نہیں، تکفیر نہیں کیا، تو پتہ ہی چلا یہ بغیر نام کا مولوی سنی نہیں ہے، یہ سنت سے خارج ہے. یہ سنی جو ہوگا اس کی کتاب کے بقول، اس کے مولوی کے بقول جو سنی ہوگا پیر گولڑوی کو غیر معتبر نہیں کہے گا. اس نے غیر معتبر kہا، بریلوی سے نکالا، خود یہ بغیر نام کا مولوی سنی سے خارج ہو گیا. چلیں ہو گیا، جواب ہو گیا. جی. اب بتائیں دوسری کیا بات. آپ نے اس کو جو ہے نام و نسب کا جو ہے کتاب کا حوالہ دیا. ہاں دیا، یاد آیا مجھے. اور اس کے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا نہیں بلکہ علامہ اقبال کا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا. علامہ اقبال کا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، میں نے نام و نسب جو ہے اب پیر نصیر الدین گولڑوی کو میں نے ثابت کر دیا اس کے مسلک کا ہے، اور کسی سنی عالم نے نہ اس کا انکار کیا، غیر معتبر کہا ہے، نہ اس کی تکفیر کی ہے. تو پتہ چلا وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے عالم ہے وہ. ٹھیک ہے، ثابت کیا میں نے اسے ہدیہ بریلویت پہ ایک نظر سے. ٹھیک ہے. اب جب میں ثابت کر دیا وہ اس مسلک کا ہے تو اس کا یہ اپنی بریلوی سے نکالنا چاہے کتنا کھنچ کے نکالے ہو، میں لا کے اس کو گھساؤں گا اس کی بدعتی کے اس کوٹھے میں بٹھاؤں گا. میں کتنا نکالنا کی کوشش کرے اپنے مولویوں کو، اپنے دھرم کی گستاخی کو چھپانے کے لیے چاہے کتنے مولویوں کو نکالے ہو، میں گھسٹ کر لاؤں گا اس کو اس کے دھرم کے اندر. بھاگنے کی کوشش نہیں دوں گا میں. تمہارا مجدد تم کو پھنسا کر گیا گمراہ، تم کیسے نکالو گے اس کو؟ پہلی بات. نام و نسب کتاب کے متعلق جو میں نے وہ تو حوالہ دے دیا برابر. اب اس میں جو اس نے کہا ہے علامہ اقبال کا اشارہ برابر. اس بے غیرت کو، مکار کو حکم لگانا چاہیے جو حضرت نظام الدین اولیاء کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مانے. ٹھیک ہے، فتویٰ کیا لے گا وہ اس کے اوپر؟ یہ پیر نصیر الدین کو بچانا جا کر کے علامہ اقبال کو کافر کہے گا. وہ علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ ان کے گھر سے دیا گیا ہے. پھر ان کا حوالہ دے کر کے کس کو غلط ثابت کرے گا وہ؟ کم سے کم اس کو بول دینا چاہیے کہ علامہ اقبال بھی جو ہے کافر ہیں، یا کہہ دینا چاہیے اشعار کہنے والا پر فتوی کفر لگے گا نہیں.
اس نے خاموشی اختیار کی، یعنی اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اور نہ اس کا کوئی تبصرہ ہوتا، کوئی خلاصہ ہوتا، بھائی اس پر فتویٰ لگے گا نہیں. کیوں کہ یہ علامہ اقبال اس کے نزدیک معتبر ہیں، اور پیر نصیر الدین گولڑوی، اور اس نے خاموشی اختیار کی وہ اشعار پر. جبکہ گستاخ کون کتاب ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں گستاخ کون کتاب ہے، گستاخ کون کتاب، اس میں اگر یہ کہے گا کہ یہ گستاخ کون کتاب مصنف جو ہے یہ غیر معتبر ہے، دھجے اڑاؤں گا آئندہ انشاءاللہ اس کی، اور 7 طبق کے نیچے اگر کوئی اور جگہ ہے وہاں تک پہنچاؤں گا اس کو میں، تحت الثری کے نیچے. تو صفحہ نمبر 89 کے اندر کیا لکھتا ہے دیکھیں، اوپر لکھا ہے اگر کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی گستاخانہ عبارت کو کتاب کا حصہ بنا کر شائع کر دے اور مقصود اس کی تردید کرنا نہ ہو تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھ اوپر سے دیکھیں نشان لگایا، اگر کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی اس پر اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، جب اس کا رد کرے گا دوسرا حوالہ دوں گا میں، ٹھیک ہے. گستاخانہ عبارت کو تو عیسیٰ علیہ السلام افضل مانا کون، نظام الدین اولیاء، ٹھیک ہے، ان کی کتاب میں، اور پیر نصیر الدین کی کتاب میں، جو وہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں لا کے گھسا دیا اس کے دھرم کے اندر، ٹھیک ہے. وہ کیا اس کی کتاب میں جو لکھا ہے گستاخی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام افضل مانا ہے، اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ پیر نصیر الدین نے تبصرہ کیا. وہ مردود کہہ رہا ہے کہ اس کے نیچے خلاصہ کیا ہے، اور خلاصہ کیا ہے اس کی ہمت نہیں پڑھ کے بتائے. وہ اتنا تو بولا کہ اس کے نیچے خلاصہ کیا ہے، کون سا، نام و نسب کے نیچے کہہ رہا ہے خلاصہ کیا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی ہمت اس کی نہیں ہوئی. کیا لکھا ہے وہاں پہ، پڑھا نہیں وہ. اس قبیل کے متعدد اشعار آپ کی عقیدت و محبت کے بین دلیل ہے. یہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں پڑھا ہے اس نے. خاص طور پر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ کی ذات گرامی کے لیے ان کے اس مصرع کے مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، اس پر، ٹھیک ہے. اس کے نیچے اس نے کہا خلاصہ کیا ہے، تو اس کذاب دجال کو یہ نیچے خلاصہ پڑھ کر کے اس کی قوم کو گمراہ ہونے سے، کفریت دل سے نکالنا چاہیے تھا، لیکن اس نے عبارت نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے، آپ سنیں، اس نے عبارت نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے. تب اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر نام کا مولوی بھی جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک افضل مانتا ہے. اس کا مجدد خود مانا ہے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل، اور حوالہ دوں گا جب موقع آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی. اور تیسرا ہے ضیاء القرآن کے تعلق سے ظاہر نام کے مولوی نے کہا ہے کہ تفسیر دیوبند میں جو ہے تفسیر معتبر نہیں ہے، اور آپ نے اور بلغت حیران کا حوالہ دیا کہ وہ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ہے جلا دیا تھا. چلے جس طرح وہ اپنا نام بھول گیا نا جی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کتاب میں جو ہے اصول اور عقائد سے جو ہے دیوبندی کا نام دکھا دے وہاں پر اگر لکھا ہو. میں بتا رہا ہوں. تو پہلے میں اس کا جواب دے دوں. ضیاء القرآن کا جو اس نے کہا ہے، ہماری کتاب سے حوالہ دیا اس نے، اور کہا کہ دیوبندی کتاب، دیوبندی کے گھر میں اس کے اصول سے تفسیر معتبر نہیں ہے اور جلا دیا گیا ہے. کتنی بڑی مکاریت کی ہے اس نے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا مکار ہے. جب کہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے بلغت الحیران کا، اس کتاب میں کیا لکھا ہے دیکھیں. کسی زمانے میں قطب عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس گروہ کا تذکرہ آیا، اور ان کے بعد مسائل سامنے آئے جو سلف کے خلاف تھے. چنانچہ بلغت الحیران جو دراصل تفسیری نوٹ مولوی غلام اللہ خان کے ہیں اور حضرت مولانا حسین علی صاحب کی طرف منسوب کر دیے گئے، تھانہ بھون میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی. آپ نے دیکھ کر فرمایا میں پسند نہیں کرتا ایسی کتاب میرے کتب خانہ میں. کون سی کتاب؟ بلغت الحیران. تمام تفسیر کی کتاب نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے یہاں پہ. تمام تفسیر صرف بلغت الحیران. بلغت الحیران میں سلف کے خلاف بات لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو جلانے کی بات کہی گئی ہے. وہ الگ بات ہے. بلغت الحیران ہمارے اندر یہاں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. اب جو اس نے حوالہ دیا ہے یہاں پہ اس کتاب کے سلف کے خلاف بات لکھی گئی ہے، یہ جملہ اس نے نہیں پڑھا، اور اس نے مکاریت یہ کی کہ دیوبندی کے اصول سے تمام تفسیر کی کتاب غیر معتبر ہے. مردود اتنی مکاریت کری. اس طرح اس نے اپنا نام بھول گیا ہے، نام بتا نہیں پاتا ہے. اس طرح اس کا دھرم بھلا دوں گا میں اس کو، اور اس کے زبان اس کے اعلیٰ حضرت کا نام بھی بھلا دوں گا میں. کیا سمجھا علی اصغر کو؟ نہ ابھی اتنی پٹائی پڑی کہ اپنا نام بھول گیا ہے، اور آئندہ اپنا مسلک بھول جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی مکارت میں نے پول پٹی کھول دی. یہاں صرف ایک ہی کتاب کے متعلق کہا گیا ہے
جس میں سلف کے خلاف بات تھی، اس لیے اس کے متعلق یہ ہمارے قبل سے یہ بات ثابت ہے۔ اب بلغت الحیران ہمارے یہاں کیا ہے، بات کی بات ہے، جب اس کے مکارت میں نے پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب اور آگے کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں جو ہے دیوبندی جو اپنے عقائد اصول عقائد جو ہے اس میں دیوبندیوں کا نام کہاں ہے دکھا دیں۔ ہاں دیوبندی کا نام کہاں ہے، تو اس کو بولنا چاہیے تھا یہاں جو لکھا ہوا، اس باہمی اور داخلی انتشار کا سب سے المناک پہلو اہل سنت جماعت کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو یہ دونوں دو گروہوں میں، تو یہ دو گروہ کون ہے، اس مکار کو اس کا خلاصہ کر کے اس کے گمراہ قوم کو گمراہ سے نکالنا چاہیے تھا کہ یہاں دو گروہ سے مراد کون ہے، دیوبندی بریلوی تو کون ہے، تو تمہارا اتنا المناک انتشار ہے۔ وہ اگر پول بٹی کھول دے گا اور اس کا اپنا مسلک کا نام لے گا تو ناک کٹے گی نا، اس لیے نام نہیں بتایا اور کہا کہ دیوبندی کا نام کہاں ہے۔ اب اس مردود سے میں پوچھتا ہوں، اگر آپ دیوبندی کا نام نہیں خلاصہ کرتا، اگر تو کیا نہیں ہے، تیرے بہت سے مولوی ہماری کتاب سے ایسی عبارت پیش کر جہاں دیوبندی کا نام نہیں ہے۔ ایک حوالہ میں دیتا ہوں، اس میں یہ کہتے ہیں ہمارے حضرت تھانوی کی کتاب سے کہ تھانوی نے کہا ہے کہ اس کا عوام کی عقل گدھے کے تناسل کے برابر ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، عوام نکال دیتے ہیں، دیوبندی لگاتے ہیں۔ تمہاری اس بغیر نام کے مولوی کی کو اور تو تمام ضرورت میرا چیلنج ہے، وہ جو تم حوالہ پیش کرتے ہو وہاں دیوبندی نام لگاتے ہو، دیوبندی کا نام بتا دو مجھے۔ اس کی ضروریت میں ہمت ہے قیامت تک، کیونکہ اب تی اٹھ نہیں سکتی۔ اس کا مجدد خود کہا ہے کہ میں قبر سے آ نہیں سکتا، جب میں ان کی ضروریت کو تحت الثری تک پہنچا دیا ہے تو یہ کیسے آ کر جواب دے گی مجھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس نے چیلنج کیا ہے تو میں نے حوالہ دے دیا، اس میں اس کو واضح کرنا چاہیے یہ گروہ کون ہے جن میں انتشار ہے اور بہت شدید انتشار ہے، ان کے اندر المناک پہلو ہے انتشار کا، تو بتانا چاہیے۔ تو اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اگر یہاں دیوبندی نہیں ہے تو میں نے کہا دیوبندی کے یہاں ہو سکتا ہے، دیوبندی ہے، دیوبندی بریلوی میں اصولی اختلاف جو ہے اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس کو خلاصہ نہیں کیا، تو اس نے مکاریت کو عروج دیا ہے بغیر نام کے مولوی نے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا اپنے اس کو استفاد کیا نام ہے، اس کا استفاد کو جو ہے اشرف السوانے کا حوالہ دیا اس نے استفاد نے، اور آپ نے کہا کہ یہ ملفوظ ہے، تو یہ کہتا ہے بغیر نام کا مولوی کہ پوری دیوبندیت بھی مل کر جو ہے اشرف السوانے کو ملفوظات ثابت نہیں کر سکتی، ثابت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اور کہتا ہے کہ یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے دور حاضر میں لکھی گئی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ یہ میں کہتا ہوں نا، یہ رضا خانی جو ہے ہر جملے میں ان کی موت آتی ہے، ہر جملے میں زہر کا ڈرم پیتے ہیں۔ میں نے آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجے دیکھیں، یہ اشرف السوانے کا ہی حوالہ ہے، صفحہ نمبر 143 ہے، اور کیا لکھا ہے یہاں پہ، حصہ چہارم ہے اشرف الملفوظات، اس میں ملفوظات بھی ہیں، دیکھا آپ نے اس میں کیا ہے، ملفوظات بھی ہیں، اس لیے ملفوظات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور دوسری بات، حضرت کے ملفوظات کے بہت سارے نام ہیں، اشرف السوانے ہے، ملفوظات اشرفیہ بھی ہے، اور اب میں ثابت کر دیا کہ اس میں ملفوظات بھی ہیں، اسے چہاروں کا حوالہ میں نے دیا آپ کو، اشرف الملفوظات فی مرض الوفات، ٹھیک ہے، اس میں بھی شامل ہے، اس لیے میں نے ملفوظات کہا ہے۔ اب اگر یہ بغیر نام کا مولوی جو اپنا نام بھول گئے ہماری کٹائی سے، اگر یہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ ملفوظات نہیں ہے کیونکہ اس کے تھانوی کے حاضری میں اس نے کیا ہے، اس کی نظر ثانی سے اس نے تائید کیے، ٹھیک ہے، ایسا بات اس نے کہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت سارے حوالے کبھی کبھی دیتے ہیں کہ جو ملفوظات جو ہیں ہمارے یہاں بھی غیر معتبر ہے، اس کی دھجیاں میں نے اڑائی ہے، لیکن چونکہ یہ نیا قدم رکھا ہے تو اس کی موت ہے۔ دیکھیں اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ملفوظات نہیں ہے کیونکہ اس کے تھانوی کی حاضری میں لکھی گئی ہے، اس لیے ملفوظات ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں آپ، اب اس کا جو الملفوظ ہے، الملفوظ المبغوض، تو اس کا نام بھی اس کا مجدد نے رکھا ہے، دیکھیں حصہ اول الملفوظ صفحہ نمبر 107 میں کیا لکھا ہے، دیکھیں، عطیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدظ اللہ الاقدس، یہ عطیہ ہے، ملفوظ کس کا عطیہ ہے، اس کے مجدد کا عطیہ ہے، اس نے خود دیا ہے ملفوظ کو، تو اس کے مرنے سے پہلے لکھا گیا ہے،
اب دیکھو کیا لکھا ہے، میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو الملحوظ، نام تاریخ اس کا رکھتا ہوں. کون رکھا نام اس کا؟ نام تاریخ ہی اس کا رکھتا ہوں. اس کے مجدد نے خود ملفوظ کا نام رکھا. ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے حوالہ پہنچا. ہاں اس نے اور ایک بات کہی تھی بغیر نام کے مولوی نے، ہاں کہ آپ نے جب اشرف السورانی کا حوالہ دیا اس کے افتخار خان کو، ہاں تو آپ نے کہا کہ جو ہے اگر آپ ملفوظات پر اگر اعتراض کرتے ہیں ہاں تو آپ کے یہاں جو ہے یہ حکم لگے گا کہ آپ جو ہے بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہیں. ہاں تو اس نے کہا کہ جی اگر وہ ملفوظ ہوتا تو تب جا کر حکم لگے گا، ابھی آپ نے ملفوظ ثابت کر دیا تو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ حکم لگ گیا ہے. اس نے یہ جملہ کہا ہے بغیر نام کے مولوی نے کہ اگر وہ ملفوظ ہو ہاں. تو تب جا کر وہ حکم لگے گا، لیکن یہ ملفوظات نہیں ہے، ایسا کہا ہے اس نے. اب میں نے ثابت کر دیا نا. جی تو آپ تو لگ گیا افتخار صاحب پر. لگا نا فتویٰ. افتخار کو مرا بھی خود ڈوبا، افتخار کو لے کے ڈوبا ہو. جتنا ذلیل ہوا تھا میرے ہاتھ سے، اس کی ذلت اتنی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں اس گفتگو کو کتنے لوگوں نے سنا ہے. اتنی ذلت بڑی ہے، یہ مسجد اس کی ذلت میں اضافہ کر دیا ہے بغیر نام کا مولوی. اس کی ضروریت میں اگر ہمت ہے تو میرے اس کا جواب دے. اگر وہاں دیوبندی لکھا نہیں ہے، دیوبندی وہاں ثابت کرنا پڑے گا. تیرے مولوی دیوبندی لکھتے ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے پہلی بات. اب میرے باقی حوالے کا جواب دے. دیکھتے ہیں بغیر نام کا مولوی اس کے اندر اگر ہمت ہے میرے سے فون کر لے اور اچانک کوئی موضوع طے کر لے، دھجے اسے اڑاؤں گا. برسوں کی محنت سے کہاں سے لے کے آتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے. میں تمام محنت میں پانی پھیر دیا اس کا. آج نام بھول گیا وہ. جی 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 ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اب یہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں اس کے ملفوظ میں اب ثابت کر دیا. اس کا کس نے رکھا نام؟ اس کے مجدد نے رکھا. ٹھیک ہے. اب اس کے مجدد نے نام تو رکھا، لیکن اب اس کا مقام کیا ہے بتائیں میں آپ کو. یہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں میں. یہ دیکھیں الملفوظ کا مقام کیا ہے. لہٰذا حضور مفتی اعظم قدس سروں کی مرتبۃ الملفوظ میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اگر کہے گا کہ ملفوظ غیر معتبر ہے، کافر ہو جائے گا. تب اس کے پھر لوگ کیسے کیوں کہتے ہیں کہ ملفوظ معتبر نہیں ہے؟ شک کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کے مقام تک پہنچا دیا ہے ملفوظ کو، اور حسام الحرم کے مقام تک پہنچا دیا ہے کہ حسام الحرم کو ماننا فرض ہے اور قطعیات میں سے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس طرح یہ الملفوظ بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا وہ. اور کیا کیا غلاظت خباثت بکی ہے اس کے اندر. اور کچھ ہو گیا. اب بغیر نام کا مولوی اگر غیرت باقی ہو، اگر نام یاد آ گیا ہو اور اپنے والدین پر بھروسہ ہے، اس کو یقین ہے، اپنا نام بتائے گا. اگر یقین نہیں اپنے والدین پر اور اس کا نام کوئی فرعون حامان کے طریقے پر ہے تو پھر نام نہیں بتائے گا وہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام.